السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کہانی کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے اس کہانی کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ جائیے اور ضرور دیکھیے۔ جب اونا نے مجھے اگنور کیا، اس دن میں اسکول سے گھر پہنچی، میں اس قدر غمزدہ تھی کہ میں نے اپنے والدین سے تک بات نہیں کی اور نہ ہی کھانا کھایا۔ میں رات بھر بس روتی رہی۔ میرے والدین کو میری فکر ہونے لگی۔ انہوں نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ میں اونا کے بارے میں اب ان سے زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ ایک دن میری والدہ کمرے میں آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم اس طرح سے برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ کیا اسکول میں سب ٹھیک ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ سنا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انہیں اپنے اور آنا کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے جواب دیا، یہ سلوک ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں، جیسے ہم بہت ہی زیادہ برے لوگ ہیں اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف میڈیا ہے۔ اسی لیے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن بالکل بھی فکر نہ کرنا اور ہمیشہ نیک کام کرتی رہو تاکہ لوگ تمہاری اور تمہارے مذہب کی عزت کریں۔ اچھی تعلیم حاصل کرو، کامیاب انسان بنو، زندگی میں اونچا مقام حاصل کرو تاکہ لوگ تمہارے رتبے کی عزت کریں اور تمہیں حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں، کیونکہ تعلیم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ نیک اعمال اور انسانیت کی ہے۔ میں ان کی کہی گئی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی اور رات بھر سو نہ سکی۔ ہزاروں سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا اسلام اور مسلمانوں کو برا کیوں سمجھتی ہے۔ ہم تو بس عام اور سادہ انسان ہیں۔ ہم تو محبت کرنے والے معصوم سے لوگ ہیں۔ اچھے اعمال سے ہمیں انہیں دکھانا چاہیے کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے اور اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، مجھے ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہیے جس کے ذریعے میں اپنی اور اپنے جیسی کہانیاں لوگوں کو سنا سکوں اور اسلام کے متعلق ان کی غلط فہمیاں دور کر سکوں، انہیں اسلام کی خوبصورتی بتا سکوں۔ اس لیے میں نے ایک چینل بنایا، اسلامک سٹوریز اینیمیٹڈ، اور میں اس کا استعمال اسلام کے متعلق لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کروں گی۔ اور پہلی کہانی جو میں اس چینل پر شیئر کروں گی وہ میری اپنی کہانی ہوگی۔ کئی دن گزر گئے۔ اونا کے ساتھ اس واقعے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور پھر مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، اکیلے وقت گزارنا، اکیلے اپنا لنچ کرنا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میری زندگی ڈراؤنا خواب بن گئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو مضبوط بنایا اور صرف پڑھائی کی طرف توجہ دی۔ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد میں ہمیشہ کی طرح کلاس روم میں اکیلی بیٹھی تھی، تبھی اچانک آنا دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے گلے سے لگایا۔ میں نے بھی آنکھوں میں آنسو لیے اسے گلے لگایا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ آنکھوں میں آنسو لیے میں نے پوچھا۔ تب اس نے مجھے پوری کہانی بتائی۔ ہماری اسکول کے ایک ٹیچر جو مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، اونا کی والدہ کو راستے میں ملے اور کہا، آپ کی لڑکی ہمیشہ بس اس فاطمہ نامی مسلمان لڑکی کے ساتھ نظر آتی ہے اور اس لیے پورے اسکول میں کوئی بھی اونا کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا، اور اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا
تو کوئی بھی اسکول کے اسائنمنٹ اور پروجیکٹس میں اونا کی مدد نہیں کرے گا، اور بظاہر اس بات سے اونا کے گریڈز پر اثر ہوگا۔ کیا؟ انہوں نے ایسا کہا؟ پھر اس نے آگے بتایا، اس لیے میری والدہ گھر آئی اور مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا اور کہا کہ آج کے بعد تم سے دوستی نہ رکھوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ بہت پیاری ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگی اور مجھ سے کہا کہ تم اس مسلمان لڑکی کی دوست ہو، اسی لیے کوئی تمہیں اپنا دوست نہیں بناتا، اگر تم اس کے ساتھ اپنی دوستی ختم کر لو تو باقی لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہماری کلاس کی کئی لڑکیوں کو مجھ پر جاسوسی کرنے کے لیے بھی کہا کہ اگر میں نے تم سے ذرا سی بھی بات کی تو وہ جا کر انہیں بتا دیں گی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ فاطمہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور وہی میری پہلی دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا اور میرے ساتھ ریسزم کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے مجبور کریں گی گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور مجھے اسکول نہیں جانے دیں گی۔ اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مجبوری کو سمجھو گی اور مجھے معاف کر دو گی۔ میں تو بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہاری مجبوری کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور ہمیشہ میری دوست بنے رہنا چاہتی ہو، لیکن تم اس میں اب کر بھی کیا سکتی ہو؟ میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں اب تو ان چیزوں کی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ کوئی پہلی بار نہیں جو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، کیونکہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں۔ تمہیں اپنی والدہ کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اسلام بھی والدین کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں مجھ سے بات کرتا ہوا دیکھے اور تمہاری والدہ کو بتا دے، تم جاؤ، میں نے مسکرا کر کہا۔ لیکن اس کے بعد اس نے جو مجھے بتایا وہ سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔